नाज़रीन मजलिस सहाबा सीरीज में हम आप तमाम का इस्तक़बाल करने जा रहे हैं। बात हमारी चल रही थी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसमें हमने उनके आगाज़ इस्लाम के बारे में बताया था कि किस तरह उनका दिल धीरे धीरे इस्लाम की खातिर नरम होता जा रहा था और किस तरह उनका दिल कुरान मजीद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होता जा रहा था। इसमें कुरान मजीद की तिलावत का सुनना भी है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करना भी है, और इसमें उनके दिल में जब नरमी पैदा हो रही है, असल बहादुर की अलामत देखें आप। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से लोगों को तकलीफ हो रही है, जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उन पर जुल्म हो रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। ताकत के बलबूते पर जो गुलाम हैं, जो कमजोर मुसलमान हैं, उनको उनके ईमान से हटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे एक मरतबा काफिला मक्का से हबशा की तरफ हिजरत कर रहा था। उन हिजरत करने वालों में उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त और अहबाब भी थे। वो कबीला जिससे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोस्ती रखते थे और उनसे हमदर्दी रखते थे, उनसे मोहब्बत रखते थे, तो वो काफिला जो है वो कबीले वाले हिजरत करके जा रहे हैं। उसमें खवातीन भी हैं, उम्मे अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैं, उनके शौहर आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। जब ये काफिला हिजरत करके जा रहा था तो उस वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ा अफसोस हो रहा था कि हमारी वजह से इनको मक्का छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस काफिले के अंदर बच्चे भी हैं, इस काफिले के अंदर खवातीन भी हैं, इस काफिले के अंदर बूढ़े लोग भी हैं। हमारी वजह से हमारे दोस्त अहबाब को अपने मकाम को छोड़कर हिजरत करके जाना पड़ रहा है। तो उनके चेहरे से समझ में आ रहा था कि उनको अफसोस हो रहा है। उन्होंने काफिले में जाकर पूछा उम्मे अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा से, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो कहा तुम लोग यहाँ पर हमको रहने नहीं दे रहे हो, तुम जुल्म करते जा रहे हो, तकलीफ देते जा रहे हो और यहाँ पर इबादत करने का मौका नहीं दे रहे हो, तो हम लोग क्यों रहेंगे यहाँ पर? जब तुम हम लोगों का यहाँ पर जीना दोबर कर रहे हो और जुल्म करते 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 हमारा यहाँ पर हमारा नाम महाल करते जा रहे हो, तो हम तो छोड़कर जाने वाले हैं। तो देखा कि भाई ये बूढ़े बूढ़े खवातीन जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने काफिले वालों से कहा कि तुम्हारा यूं हमको छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा यूं हमको छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा है। दिल की बात उन्होंने वहां पर कहा। उसके बाद काफिला निकल पड़ा। अब फिर अब मक्के में रह रहे हैं। तुम में अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि देखो ये उमर इब्न खत्ताब शायद इस्लाम कबूल करना चाहता है। उन्होंने पूछा कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि वो इस्लाम कबूल करना चाह रहा है? लेकिन जब हम लोग जा रहे थे ना, निकल रहे थे, उनको तकलीफ हो रही थी, हमारा छोड़कर जाना उनको पसंद नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि तुम्हारा छोड़कर यूं चला जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है उसका दिल नरम होते जा रहा है, वो इस्लाम कबूल करने वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो उनके शौहर ने कहा उम्मे अब्दुल्लाह तुम समझ रही हो कि इस्लाम कबूल करेगा? उमर बिन खत्ताब का गधा तो इस्लाम कबूल कर सकता है, लेकिन ये कबूल नहीं कर सकता है। कहा मतलब मायूस, इतना मायूस है आदमी उनसे कि इनका गधा इस्लाम कबूल कर सकता है लेकिन ये इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। मतलब इतनी जो है यानी मायूसी की बात कही कि ये उमर इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। इतना सख्त दिल आदमी, इतना शिद्दत से जुल्म करने वाला और रोकने वाला किसे कबूल कर सकता है? तो इस तरह वो कहा कर चले गए। लेकिन बाद में ये 3 वाक़यात के बाद आपका दिल नरम हो जाता है, वहां से इस्लाम कबूल करने की राहें आसान हो जाती है। तो इन पहले वाक़ये से, दूसरे वाक़ये से, तीसरे वाक़ये से, चौथे वाक़ये से हमें कुछ असबाक मिलते हैं, हमें कुछ लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहली बात
کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد بچپن میں بہت ظلم کرتے تھے، ہر چیز پہ مارنا 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 ظلم کرتے تھے، اور حد درجے بخیلی بھی کرتے تھے، حد درجے بخیلی بھی کرتے تھے۔ تو بچپن کے ان کا مارنا، بخیلی کرنا، ظلم کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ ایک بندہ اس کو زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ یہ واقعہ، یہ ظلم، یہ حادثے بڑی عمر میں جا کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد ایسا ظلم کرتے تھے، میرے والد ایسے بخیلی کرتے تھے، میرے والد میں جب کھانا کھانے آتا تو کھانے سے روکتے تھے، میں جب بھوکا ہو کر واپس لوٹ کر آتا تھا، تھکا ہارا ہوتا تھا تو مجھے کھانا کھلے بغیر پھر واپس لوٹاتے تھے، مجھے اونٹ چرانے کے لیے جو ہے ذرا بھی آرام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ کب بتا رہے ہیں؟ بڑھاپے، بڑی عمر میں آ کر بتا رہے ہیں۔ تو مطلب ایک والد اگر ظالم ہے اور ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے اپنے بچوں کو، جو اس کے بنیادی حقوق ہیں اگر نہیں دے رہا ہے، تو بندہ بچپن میں جو ظلم سہتا ہے نا، وہ عمر بھر اس کو یاد رکھتا ہے۔ کبھی وہ ریاکشن میں آ جاتا ہے، یعنی وہ اپنا بدلے کی بھاونا میں جو ہے بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی بڑھاپے میں اس کے ساتھ مطلب ناروا سلوک کر دیتا ہے۔ کبھی آدمی اس کو دل میں رکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اگر سمجھدار بن گیا تو۔ اگر سمجھدار نہیں بنا تو پھر یہ بھی مکمل اس کو نظر انداز کر دے گا، بڑھاپے میں ساتھ نہیں دے گا، نہ خدمت کرے گا، نہ ساتھ رہے گا، نہ اس کے کچھ نہیں کرے گا، یہ اپنی زندگی میں مست رہے گا۔ لیکن اگر سمجھدار بنا تو ظلم کو یاد رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کی خدمت پہ لگا ہوا رہے گا۔ تو بچپن میں جو حالات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، وہ مرے دم تک بچوں کو یاد رہنے والے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ابن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ تو کفر کی حالت میں ہے، لیکن یہ ظلم کر رہا ہے، یہ روک رہا ہے، فلاں فلاں کر رہا ہے، لیکن اس میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ کا رسول نے خوبیوں کو پہچان لیا اور ان کو اسلام میں لانے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو آدمی کو ایسا بننا، ایسا رہنا، ایسی خوبیاں اس کے پاس رہنا کہ لوگ دعا کرنا کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، یہ ہمارے ساتھ آ جائے، وہ ہمارے ساتھ کام کرے، وہ ہمارے ساتھ جو ہے مطلب ہمارے ساتھ میں آ جائے۔ تو یہ خوبیاں بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ خوبیاں دیکھیں اللہ کے رسول کے پاس، تبھی نہیں ان کے حق میں دعا کی نا کہ بھائی وہ خوبیاں ہیں اس کے پاس، اگر وہ قبول کرے گا نا تو بہت فائدہ ہوگا، اگر وہ ہمارے ساتھ آئے گا نا بہت فائدہ ہوگا۔ وہی خوبیاں ابو جہل کے پاس بھی تھیں، جو خوبیاں ان کے پاس تھیں وہی خوبیاں اس کے پاس بھی تھیں۔ اللہ نبی نے ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ اس کو یا اس کو چن لے ہمارے لیے، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو چن لیا۔ تو ایسے بننا ہے زندگی میں کہ کوئی ہمارے حق میں دعا کرے کہ کاش یہ ہمارا ہو جائے، یہ اپنا ہو جائے، یہ اپنے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس طرح کی خوبیاں بندے کے پاس ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی یہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر ریئل میں وہ حقیقت پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہری حالات کو تبدیل کر کے دل کی آواز کو سنتے ہوئے اس کو صحیح راستے پر لے کر آتا ہے۔ ظلم بہت کرتے تھے، یہ ان کا ظاہری معاملہ تھا، لیکن دل میں تھا ان کو کہ بھئی یہ تو سچے لگ رہے ہیں۔ شاعر کا کلام الگ ہے، ان کا کلام الگ ہے، لوگوں کے حالات الگ ہیں، ان کے حالات الگ ہیں، لوگوں کی باتیں الگ ہیں، ان کی باتیں الگ ہیں۔ دل میں کہیں نہ کہیں حقیقت پسندی تھی ان کے پاس، تبھی نہ قرآن سننے چلے گئے۔ شراب پینے گئے، لوگ نہیں ملے، میکادہ چلے گئے، لوگ نہیں ملے، تو فائنل چلو مکہ حرم میں چلے جائیں گے، ذرا باتیں تو سنیں گے ان کی۔ تو مطلب کہیں نہ کہیں حقیقت پسندی تھی ان کے پاس۔ تو اگر کسی کے اندر حقیقت پسندی ہے تو ظاہری طور پر وہ کتنا بھی غیر معقول کام کرتے ہوں، اللہ ان کو ہٹا دیتا اور حقیقت پسندی کو اوپر لے کر آتا۔ اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمایا۔
اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمایا، اگر اللہ ہدایت توفیق نہیں دیتا نا تو پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی تھی، جیسا کہ آپ کے چچا کو ہدایت نہیں ملی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، یہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور ذرا دیکھو آپ، آدمی اگر بہادر ہے، حقیقت بہادر ہے نا، تو اس کو یعنی کمزوروں کو دیکھ کر رحم آتا ہے۔ جیسا کہ قافلے سے لوگ جا رہے ہیں نا تو آپ کو رحم آ رہا ہے، خواتین جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، ہماری وجہ سے جا رہے ہیں، تو اصل بہادر کے دل میں کمزوروں کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، مسکینوں کے حق میں اس کی ہمدردی ہوتی ہے۔ ریل بہادر کمزور آدمی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی حد درجے کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے تو حقیقت بہادر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اب کتنے خواتین قید میں ہیں مطلب اسرائیل کے، ظلم کر رہا ہے۔ بھئی وہ خواتین تمہارا انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا بچوں کو پکڑ کے ٹارچر کر رہا ہے۔ بھئی ان بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ حقیقت مظلوم ہیں، کمزور ہیں، انہوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن تم ان کو پوری زندگی تباہ کر رہے ہو۔ جس نے تمہارا مقابلہ کیا، جس نے تم کو مارا، اس کو تم مار رہے ہو، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ جس عورت نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، جس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، جس عام آدمی جو ہے امپلائن تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، ان کو پکڑ کر ٹارچر، ان کو زندگی بھر ان کو تکلیف دینا، یہ ریل بہادری نہیں ہو سکتی ہے۔ عمر بن خطاب کمزوروں کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم آ رہا ہے، ویسے کیوں؟ اصل بہادر تھے۔ تو یہ لوگ کمزوروں پر حقیقت میں کمزور جو ہوتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، ان پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے نا وہ حقیقت میں بہادر نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ بہادر ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہادر ہیں، پوری زندگی بہادری میں گزری۔ انشاءاللہ آئندہ حالات ہم بیان کریں گے، انشاءاللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے اسلاف کی سیرت سے اپنی زندگی میں اسباق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔